جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ محترم سامعین، میں نے تو سوچا تھا کہ آپ سے تفصیلی گفتگو کروں، لیکن وقت کی قلت دامنگیر ہے۔ آج کے اس ذمہ دار اسٹیج سے میں آپ کے سامنے سیرت طیبہ میں انسانیت کے لیے پیغام محمدی میں جو تعلیمات ہیں ان کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بہت ہی اختصار کے ساتھ۔ آج کا دن پوری دنیا میں لوگ ٹیچرز ڈے کے نام سے مناتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے کہ مسجد نبوی میں 2 حلقہ بنا ہوا تھا۔ ایک حلقے میں صحابہ کرام ذکر و تسبیح اور دعا میں مشغول تھے، اور دوسرے حلقے میں صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے جو لوگوں کو علم بانٹ رہے ہیں، خود علم حاصل کر رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں دونوں حلقے خیر پر ہیں، لیکن جو لوگ دعا اور تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، اللہ کا فضل اگر ان کے شامل حال ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نوازے، اگر توفیق الہی چاہے تو انہیں روک دے۔ لیکن یہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، انسانیت کو تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور قرآن عظیم میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسی کردار کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اللہ کا احسان ہے ایمان والوں پر کہ اس نے انہی میں ایک ایسے رسول کو بھیجا ہے جو ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں، انہیں پاک اور صاف کر رہے ہیں، اور انہیں کتاب اور حکمت کی یعنی بک اور وزڈم کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور اسی کے تناظر میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آج کے موجودہ دور میں جو پانی نوع انسانیت کو جو مسائل درپیش ہیں، ان مسائل کا سامنا اور ان کا حل اگر ہم تلاش کرنا چاہیں تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا ہوگا، کیونکہ کارل ڈبلیو اینس نے اپنی کتاب فالوئنگ محمد ری تھنکنگ اسلام ان دا کنٹمپریری ورلڈ میں بہت پہلے کہا تھا کہ پروفٹ محمد has served as an ongoing model for ethics, for law, for family law, for spirituality, for philosophy in ways that could not be anticipated 1400 years ago۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک رول ماڈل کے طور پر آپ نے اپنا کام انجام دیا، نوع انسانیت کو تعلیم دیا۔ کس حیثیت سے؟ اخلاقیات کی حیثیت سے، قوانین کی حیثیت سے، روحانیت کی حیثیت سے، سیاست اور قیادت کے حوالے سے، اور سب سے بڑی بات فلسفہ اور روحانیت کے حوالے سے۔ یعنی انسانی زندگی کے جتنی پہلوؤں کا ایک انسان تصور کر سکتا ہے، ان سب میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک پیغام ہے، ایک درس ہے، ایک تعلیم ہے۔ لیکن وہ تعلیم، اس کی افادیت، اس کی موزونیت، اس کا ریلیونس آج کے کنٹمپریری ورلڈ میں اگر ہم تلاش کرنا چاہیں تو بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو پیغام محمدی کی روح ہے اس کو سمجھنے میں کہیں نہ کہیں ہم سے کمیاں ہو رہی ہیں۔ اسی لیے آج سے 100 سال پہلے شاعر مشرق نے کہا تھا کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں پیغام امن و شانتی ملتا ہے، پیس اور
پیشنس کی تعلیم ملتی ہے، رواداری کی تعلیم ملتی ہے، امن و امان کی تعلیم ملتی ہے، اور تاریخ نے یہ ثابت کر کے دکھایا، چاہے وہ مکی زندگی میں حلف الفضول کا معاملہ ہو، چاہے مدنی زندگی میں میثاق مدینہ کا واقعہ ہو، یا مدنی زندگی میں صلح حدیبیہ کا معاملہ ہو، یا فتح مکہ کا معاملہ ہو، ان سارے مواقع پر ظاہر بھی نگاہیں یہ سمجھ رہی تھیں کہ رسول اللہ مصلحت سے مصالحت کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ آخر وقت تک رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوشش رہی کہ آپ معاملات کے حل کے لیے افہام و تفہیم، مصالحت، نیگوشیشنز اور ریکنسیلیشن کو ترجیح دے رہے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ معاملات طے ہوں اور ایسے لوگوں کے ساتھ جن لوگوں نے رسالت نبوی کے پیغام کے اعلان کے بعد سے ہر طرح کے مظالم آپ پر ڈھائے تھے۔ ظلم کی انتہا یہ ہو گئی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا پڑا، لیکن جب انہی مکیوں پر فتح مکہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فتح حاصل ہوتی ہے تو دشمن گھبرا رہے تھے کہ آج تو یوم ملحمہ کا دن ہے، گرم جوشی کا دن ہے، آج ہم سے بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن سرکار رسالت میں آپ کا فرمان آتا ہے کہ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، کہ آج تم سے ہم دشمنی کا بدلہ نہیں لیں گے، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، آج تم سب آزاد ہو۔ یاد رکھیے، ایسے دور میں یہ امن و شانتی کا پیغام پھیلایا جا رہا ہے کہ جب قبائلی جنگیں نسل در نسل چل رہی تھی، انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، ایسے موقع پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امن و شانتی کا پیغام دیا ہے۔ اسی موقع پر آپ اس دور کو، چھٹی صدی عیسوی کے دور کو اپنے نگاہوں میں لائیے اور رومن ایمپائر، پرشین ایمپائر، ہندوستان کی ریاستوں اور چائنیز سویلائزیشن، جتنی بھی دنیا کی تہذیبیں ہیں، سب کا آپ جائزہ لیجئے، سب کا مطالعہ کیجئے۔ جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو سوشل ریلیشنز ہیں، سوشل پوزیشنز ہیں، ان کی بنا پر انسان کی قدر و قیمت کا اندازہ لگایا جاتا تھا۔ نسلیت کی بنیاد پر، علاقائیت کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر انسان کے سماجی قدر و قیمت کا فیصلہ کیا جا رہا تھا۔ ایسے موقع پر ایک رسول دنیا کے سامنے تشریف لاتے ہیں، رب کا پیغام پہنچاتے ہیں کہ اے لوگو، میں نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، تمہیں قبیلوں میں بانٹا، تمہیں گروہوں میں بانٹا، صرف اس لیے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ جان لو، سماجی قدر اسی کی ہے جس کے اندر تقوی ہو، جس کے اندر خوف خدا ہو، جو پرہیزگار ہو، وہی سماجی قدر و قیمت کا اہل ہے۔ کوئی چاہے نیچی ذات کا ہو، اعلیٰ ذات کا ہو، عالی نسب ہو، پست نسب ہو، اسلام کی نظر میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اسلام کی نظر میں انسان کا سماجی مقام جو طے ہوتا ہے وہ تقوی سے ہوتا ہے، وہ خوف خدا سے ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جب پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو برتر ہے وہ پرہیزگار ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے وہی شرافت اور کرامت کا حقدار ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسالت محمدی پوری انسانیت کے لیے رحمت اور نعمت اگر ہے تو وہ اس لیے ہے
کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رب سے ملا دیا ہے۔ رب کی پہچان، رب کی معرفت، کہ جو ذرائع تھے انسان کے پاس، یا تو انسان اپنی عقل کا سہارا لے رہا تھا، انسان اپنے سینسز اور حواس کا سہارا لے رہا تھا، انسان اپنے وجدان اور انٹیوشن کا سہارا لے رہا تھا۔ ایسے ماحول میں جب انسان نے ان علم کے ذرائع، جانکاری کے ان سورسز پر بھروسہ کیا تو انسان انسانیت کے مقام سے نیچے ہو گیا، اور اتنا نیچے گرا کہ جتنے بھی نیچرل فورسز ہیں، جتنے بھی فطری اسباب اور محرکات ہیں، ان سب کے سامنے انسان نے اپنی شکست تسلیم کر لی، اپنی بے چارگی تسلیم کر لی۔ رسالت محمدی میں جو پیغام ملا وہ یہی ملا کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں مخلوقات کی فہرست میں شامل ہیں، ان سب کو اللہ نے، ایک اللہ واحد نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ all the created things are subservient to you۔ یہ ساری جو پیدا کی ہوئی چیز ہے تمہارے تابع فرمان ہیں، ان کے سامنے بے چارگی، محتاجی یا فقیری کا اعتراف یہ کمال انسانیت کے خلاف ہے۔ انسانیت کی معراج تو یہ ہے کہ انسان ان کائنات کی ساری چیزوں کو استعمال میں لا کر اپنے آپ کو اللہ کا نیک اور پرہیزگار بندہ ثابت کرے، اپنے آپ کو عبد صالح بنائے۔ لیکن عبد صالح بننے کے لیے جو پیغام ہے وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہو، رسول کی رسالت اور ہدایت پر ہمارا یقین ہو، اور ہمارا ایمان اس پر ہو کہ اس دنیا میں ہماری زندگی کا جو بھی رویہ ہوگا اسی کے حساب سے آنے والی ایک زندگی ہے جہاں ہمارے عمل کا حساب ہوگا اور اسی کے مطابق اجر و ثواب ہمیں عطا ہوگا۔ اگر یہ تصورات جو کی کانسیپٹ آف اسلامک ٹریڈیشن ہیں، ان کو اگر ہم نے صحیح سے سمجھ لیا، ان کو صحیح سے اپنا لیا، تو آج ہم نہیں بلکہ دوسرے بھی یہی کہیں گے کہ the followers of Muhammad had gathered in Bangalore to reflect on the life and legacy of the prophetic traditions, so that they could embody the message, the legacy, the teaching, the traditions that Prophet Muhammad had bequeathed to the next generation, to the generations of his follower, to the generation of his ummah. I pray to Almighty Allah that He help us to spread the message of Prophet Muhammad on this special occasion to the entire humankind, the message which enshrined itself peace, humanity, dignity of human life, human right, peace with all, malice for none. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، السلام علیکم۔